مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر ہے، برزخ کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی۔ او دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو، جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہیں، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیو، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو۔ جب رات میں بستر پہ سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ کبھی آپ نے اس دعا پر غور کیا؟ بھئی آپ مر تو نہیں رہے، آپ تو سونے جا رہے ہیں، بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اور آپ کو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جی رہا ہوں۔ اور صبح جب بستر سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور مرنے کے بعد اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان تو بستر پہ سو رہا ہے، پھر مرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دعا سکھا کر کے اللہ کے نبی آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاتے ہو تو یہ بھی ایک طریقے کی موت ہے۔ جب تم سو جاتے ہو ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہو، تمہارا اپنی ریئل لائف سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم پیر گنج کے گاؤں میں سو رہے ہو اور خواب میں تم دلی کی سیر کر رہے ہو، تم اپنے بستر پہ سو رہے ہو اور خواب میں تم مکہ اور مدینہ کی زیارت کر رہے ہو، تم ایک الگ دنیا میں ہو۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا ہی مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تمہاری باڈی تو قبر کے اندر ہوگی، لیکن تم کسی اور دنیا میں رہو گے جس دنیا کو قرآن و حدیث کے اندر برزخ کہا گیا ہے۔ برزخ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کبھی روڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا، روڈ پر ایک طرف کی روڈ کو دوسری طرف کی روڈ سے الگ کرنے کے لیے ایک ڈیوائیڈر لگایا جاتا ہے، اسی کو عربی میں، اسی ڈیوائیڈر کو یا اسی بیریئر کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ گویا جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اب اس کی زندگی اور ہماری زندگی کے بیچ میں ایک بیریئر آ گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر ہے، برزخ کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے،
کتنا ہی بڑا کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، قبر سب کو پکڑ کر کے دبوچے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایک مرتبہ قبر سب کو پکڑے گی، ایک مرتبہ قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی۔ او دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والوں، کبھی اپنی کار میں بیٹھ کر کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے کار کی لائٹ کو تم بند کر دو، اسکارپیو کی لائٹ کو بند کر دو، جنگل کے بیچوں بیچ میں روڈ کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور ہیڈ لائٹس بند ہے، اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے پیارے بھائیو، کار تو پھر بھی چوڑی ہوتی ہے، قبر تو اس کار سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للقبر زغتتن، قبر تو سب کو پکڑے گی، سب کو دبوچے گی، قبر سب کو دبوچے گی۔ عذاب قبر سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر سب کے اوپر ٹائٹ ہوگی، میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بہت اونچا ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انتقال ہو گیا ان کا، بھاری بھرکم بدن تھا، جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ کچھ منافقوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، سعد ابن معاذ کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اللہ کا عرش بھی سعد ابن معاذ کی وفات پر ہلنے لگا تھا۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب السماء، جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے ویلکم کرنے لگے، استقبال کرنے لگے کہ سعد ابن معاذ آ گئے۔ اتنے بڑے صحابی، ان کا جنازہ آیا، ان کے میت کو اللہ کے نبی قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب جنازے کو میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی اسی قبر کے پاس کھڑے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ کے چہرے پر خوف آ گیا، ڈر آ گیا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، اے میرے صحابہ سعد ابن معاذ کی میت کو جب قبر میں اتارا گیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اور اے میرے صحابہ ان للقبر زغتتن، قبر سب کو پکڑے گی، قبر سب کو دبوچے گی، لو نجا منہ عاد، اگر کوئی قبر کے پکڑنے سے اگر بچ جاتا لنجا سعد ابن معاذ، تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، مگر کوئی نہیں بچے گا۔ قبر تو مجھے بھی دبوچے گی میرے بھائی، آپ کو بھی دبوچے گی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اور آپ تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ اب قبرستان میں قبر کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اور آپ کو موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنے والوں، قبرستان میں اپنے موبائل پر اپنی محبوباؤں سے بات کرنے والے،
बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की दो दो बेटियां आई थी, उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे, एक के बाद एक नबी ने दो बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्या बात है, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथी, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर करके मैं बाई कार बनारस के लिए निकला। आधा घंटे के बाद जलसे के नाज़िम का मेरे पास फोन आया, मौलाना साहब यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया? कहा आप तो तकरीर करके निकले, जलसा खत्म हो गया, रात का तकरीबन 12 बज चुका था, सारी पब्लिक निकल गई जलसे में से। जब जलसे में से लोग निकलने लगे, 4-5 किलोमीटर दूर गांव का एक नौजवान जो कुरान का हाफिज था, बिल्कुल नौजवान लड़का था, और बाद में जब फोटो उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया कि वो लड़का स्टेज से जब मैं उतरा था मुझसे मुसाफा भी करने आया था। वो लड़का बाइक से निकला है जलसे से, प्रोग्राम से, बिल्कुल 20-22 साल का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। जब वो जलसे से निकला है और बाइक लेकर के जब वो आगे मेन रोड पर पहुंचा है, उसका गांव मेन रोड से राइट साइड में था, उसने इंडिकेटर दिए बगैर, उसने सोचा रात का टाइम है और जल्दीबाजी में उसने बगैर इंडिकेटर के गाड़ी को घुमाया है, पीछे से पिकअप वाले ने ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। ऑन द स्पॉट वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस नौजवान हाफिज कुरान ने जिसका नाम शफीउल्लाह था, उस 2 बच्चों के बाप ने क्या ये सोचा था जलसे से मैं नहीं आऊंगा, मेरी कटी फटी लाश आएगी? क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि मेरा शौहर तकरीर सुनने के बाद जब घर में आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, उसका जनाजा आएगा? मेरे प्यारे साथ, क्या भाई क्या तमाशा है? क्या पीछे कौन शोर मचा रहा है? देखो देखो बाजा बजा रहे हैं, एक से एक जाहिल लोग। क्या उसकी बीवी ने यह सोचा था कि जब मेरा शौहर तकरीर सुनकर के आएगा, उसकी मैयत मेरे घर पे आएगी, उसकी कटी फटी लाश मेरे घर पे आएगी? ओ मेरे प्यारे भाइयों, क्यों अपनी मस्तियों में गाफिल पड़े हुए हो? मौत का हरकारा कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत डेट नोट करवा करके नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। और याद रखो, जब मौत आएगी, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मौत आएगी, इंसान कहेगा अल्लाह
ایک موقع اور دے دے, ایک چانس اور دے دے, ایک اوسر اور دے دے, ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ بہت غلط کام کرتا تھا, بڑے گناہ کے کام کرتا تھا, بڑے کالے کرتوت کرتا تھا, ایک موقع اے اللہ مجھ کو اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا, اب ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑوں گا, اے اللہ سارے گناہوں کو ترک کر دوں گا, ساری بدکاریوں کو چھوڑ دوں گا, شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا, زنا کے قریب نہ جاؤں گا. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها, اے میرے بندے اب کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہے, جو موقع ملا تھا تجھے مل چکا, اب مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا. یہ ہے اللہ کا قانون میرے پیارے ساتھی. اتنی ترقی کر گئی میڈیکل سائنس, لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں. بڑی بڑی بیماریاں, ابھی کٹیہار کے ایک بھائی بنارس کے کینسر ہاسپٹل میں اپنی ماں کو لے کے گئے, بریسٹ کینسر ہوا ہے, عورتوں میں بڑی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. میرے پاس فون آیا ان کا, مولانا ذرا سا کچھ ہیلپ کر دیجئے, ماں کا آپریشن کا معاملہ ہے, علاج کا معاملہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. کبھی آپ جائیں کینسر ہاسپٹل میں, دیکھیں میرے ساتھیوں, اپنے گھر میں بیٹھ کر موبائل پر مستی کرنے والوں اور گناہوں اور غفلت کی دنیا میں غرق رہنے والوں, جاؤ ذرا دیکھو کتنے لاکھ لوگ آج کینسر ہاسپٹلوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, اس زندگی کو منمانی کر کے نہ گزارو. اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے, جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی اور مسافر کی زندگی گزارتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو میرے ساتھ. رات میں سو تو یہ سوچ کر کے سو کہ اگر صبح کو میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اے اپنے نوکری کے لیے بھاگنے والو, اے دکان کے لیے دوڑنے والو, اے اپنے کام دھندے کے لیے دوڑنے والو, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو, اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے بھی تو جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کو پانے کی طلب اپنے اندر پیدا کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. دنیا کو جنت مت بناؤ میرے بھائی, دنیا جنت نہیں بن سکتی. دنیا میں آپ اچھی سے اچھی جگہ چلے جائیں, کسی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں, جو من چلے وہ کھائیں, جو من چلے وہ پئیں, مگر دنیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں آپ بور ہو جائیں گے, دنیا میں تھک جائیں گے. کتنا گھومیں گے, کتنا کھائیں گے, کتنا پیئیں گے. دنیا کی خوبصورتی پر ناز کرنے والوں کتنے دنوں تک خوبصورتی پر ناز کرو گے. بالی ووڈ کی ہیروئنیں آتی ہیں, جب جوان ہوتی ہیں, جب پریس کانفرنس میں آتی ہیں, میڈیا والے ہر اینگل سے ان کا فوٹو لیتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے بالی ووڈ کی وہی ہیروئن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کتا بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ خوبصورتی, یہ جوانی, دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی میرے ساتھ. جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی, ان کی خوبصورتی کبھی برباد نہ ہوگی. جنت میں ان کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی, نہ بوریت ہوگی. جنت میں ایک مارکیٹ لگے گا جمعہ کے دن, جب جنتی اس مارکیٹ میں سے ہو کر کے اپنے گھر آئیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. جنت کی تو بات ہی نرالی ہے میرے پیارے ساتھی.
اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جنت کی تیاری کرو، اور جنت میں جانا ہے تو دیر نہ کرو، وَسَارِعُوا بی کوئک، جلدی کرو، جیسے اپنی فلائٹ کے لیے جلدی کرتے ہو، اپنی ٹرین کے لیے جلدی کرتے ہو، جس چیز کو تم امپورٹنٹ سمجھتے ہو اس کے لیے جلدی کرتے ہو، جنت کے لیے کیوں دیر کرتے ہو؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، میں اس کی بات نہیں کرتا جو گھوڑا بیچ کے سوتا رہتا ہے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پہ پڑا رہتا ہے، رات بھر تقریریں سنتا ہے، صبح کو فجر میں گھوڑا بیچ کے سویا رہتا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا بھی حال کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، صبح 4:30 بجے فجر کی اذانیں مان لو، اور 5 بجے جماعت کا ٹائم ہے یا 4:45 بجے جماعت کا ٹائم ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اذان ہوئی، اب جو بیچارہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، آرام سے وضو کرتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، تب تک مسجد میں آیا، پتہ لگا امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں جا کر کے وہ رکعت کو پاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں نہیں ہم نماز کے لیے جلدی کرتے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مان لو ہم دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے اور کسی نے آ کے بتایا ارے تیری دکان پہ جو آئٹم ہے اس کو بہت اچھی قیمت پہ خریدنے والا کسٹمر بلا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ارے یار جانے دو، پیسے کی کس کو ضرورت نہیں، ہم تو دوڑ کے جائیں گے، ہمارے فائدے کا سودا ہے، ہم دوڑ کے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حی علی الصلاۃ کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز 5 ٹائم آ رہی ہے، اذان دینے والا کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، اور آپ اپنے کام دھندے میں لگے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دو، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کسمساتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، انگڑائی لیتے ہوئے بڑے آرام سے مسجد میں جاتے ہیں۔ او لوگو اگر نماز کو اہم سمجھتے ہو تو نماز کے لیے جلدی کیا کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار بند کر دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آرام سے جاؤ، اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد میں جاؤ۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ جلدی کرو، دیر مت کرو، اسی لیے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ معاف کیجئے گا، آپ کے کٹیہار میں اس چیز کی میں نے بہت کمی دیکھی ہے، سیمانچل کے علاقے میں بڑی کمی دیکھی ہے میں نے۔ 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے، عام طور سے خطبے میں حال کیا ہوتا ہے، 12:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد عوام کی مسجد میں کتنے بجے جا رہی ہے؟ 12:30 بجے، 12:40 پہ، 12:45 پہ، جماعت کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے۔ ہماری زندگی میں جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے بھاگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر سے اپنے مارکیٹ میں چلے جاؤ، اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ اور زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اسلام گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹہ بجانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا، اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ کہ جاؤ اور کسی ندی میں جا کے ڈبکی لگاؤ تمہارے پاپ دھل جائیں گے، معاف کیجئے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے، ننگا رہنا